الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وقال اللہ تبارک وتعالی وما ارسلناک الا کافۃ للناس وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے عزیز دوستو، ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری وہ اس کائنات کا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاق، اے نبی آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ آپ کائنات کی وجہ تخلیق ہیں، اور اس کائنات میں تاریخ عالم میں سب سے بڑا انقلاب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا ہے۔ گویا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو عملی زندگی کے حقائق کی روشنی میں سب سے بڑی شخصیت ہر اعتبار سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کے لیے جس جماعت کو منتخب کیا، ان کو بطور جماعت کے مبعوث کیا، وہ جماعت صحابہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محمد الرسول اللہ والذین معہ سے مکمل ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت، ان کا کردار۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو انقلاب برپا کیا ہے اس کے حوالے سے کیا واقعات گزرے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے حالات کی رعایت کیسے رکھی ہے اور انقلابی عمل کو کیسے بڑھایا، اس کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہیں گے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی نبی مبعوث ہوتا ہے کسی قوم میں، تو نبی آ کر اس قوم کے حالات کا جائزہ لیتا ہے۔ نبی کی حیثیت امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ نبی کی حیثیت ڈاکیے کی سی نہیں ہے کہ ڈاکیے کے پاس ایک لفافہ آیا اور اس نے وہ آگے پہنچا دیا، بلکہ نبی جو ہے وہ آ کر پورے حالات کا تجزیہ کرتا ہے، اس پر نازل کردہ تعلیمات کی روشنی میں قانون سازی کرتا ہے، فیصلے کرتا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کسی قوم میں آتا ہے، حالات کا گہرائی سے جائزہ لیتا ہے، تو تین قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو زندگی میں ان کے عقائد ہیں، ان کی سوچیں ہیں، ان کی عبادات ہیں، ان کے معاملات اور رویے ہیں، ان کی حکومت اور سیاست ہے۔ اس میں تین باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، پہلے انبیاء کی روایت چلی آ رہی ہے، یا عقل سے انہوں نے کچھ چیزیں اختیار کی ہیں اور وہ فطرت کے عین مطابق ہے، توحید کے عین مطابق ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، اس سے اخلاق، جرأت اور شجاعت معلوم ہوتی ہے،
تو انبیاء نے اس کو ختم نہیں کیا، اس کو قائم رکھا۔ کچھ وہ امور ہیں کہ جو ٹھیک تھے اس میں خرابیاں شامل ہو گئیں، وہ بگڑ گئے، وہ امور، وہ رسومات، وہ اخلاق، وہ رویے، وہ عقائد، اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا، ملاوٹ پیدا ہو گئی۔ تو اب نبی اس کو کلیتاً ختم نہیں کرتا، اس کی اصلاح کرتا ہے، بری چیزوں کو رد کرتا ہے، اور جو اس میں اچھائیاں ہیں اس کو اہمیت دیتا ہے، اس میں تصحیح اور اصلاح کر کے ان قوانین کو قوم کے سامنے رکھتا ہے۔ تیسرے وہ اعمال ہوتے ہیں جو شرک پر مبنی ہو، جہالت پر مبنی ہو، ظلم پر مبنی ہے، اس کو کلیتاً ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس کو باقی رکھنے کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی، تو پھر شریعت نے اس کو ختم کیا، انبیاء نے اس کو ختم کیا۔ اور جو ختم کرنے کی صورتیں بھی ہیں وہ بھی حکمت عملی کے تحت، پہلے دن اور ہر چیز پر لکیر نہیں پھیر دی، بلکہ سٹیپ بائی سٹیپ کرتے رہے۔ قوم میں قبولیت کا جتنا مادہ پیدا ہوتا رہا اس کے مطابق اس میں اصلاح کرتے رہے۔ جیسے شراب کی مثال لے لیں، وہ قوم شراب کا خوگر تھی، صبح دوپہر شام شرابیں تھی۔ اب ایک دم سے ان کو روک دینا ممکن نہیں تھا، پہلے فرمایا کہ یہ جو شراب ہے اس میں فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں، لیکن اس کے نقصان فائدے سے بڑے ہوئے ہیں۔ ذہن بنا دیا کہ نقصان دہ چیز ہے، نقصانات زیادہ ہیں، فائدے کم ہیں۔ پھر اگلے مرحلے میں کہا کہ جب تم شراب پیو تو تم اپنے حواس میں نہیں ہوتے، اس لیے تم نماز کے قریب مت آؤ۔ نماز کے اوقات، جب تم نماز کے لیے آؤ تو اتنی دیر پہلے کہ اس کا نشہ تم پر حاوی ہو، شراب مت پیو۔ تو جو نمازی تھے انہوں نے آہستہ آہستہ شراب چھوڑ دی، یا کچھ فاصلے سے پیتے تھے، پابندیاں لگ گئیں۔ پھر حکم دیا کہ شراب حرام ہے، اور نہ صرف حرام ہے بلکہ اس کے برتن، اس کے مٹکے، اس کے مشکیزے، اس کی ہر چیز حرام ہے۔ جس میں شراب رکھی جاتی تھی، محفوظ کی جاتی تھی، بنائی جاتی تھی، پی جاتی تھی، وہ سب حرام، تاکہ قوم سے شراب کی لعنت بالکل ہی نکل جائے، اور اس کے اثرات نہ ہوں کہ ان کو دیکھ کر پھر ان کو پرانی یادیں تازہ ہو جائیں، یا اس کا مزہ کسی اور چیز میں محسوس ہو۔ اس لیے کہا کہ اس کو برتنوں کو توڑ دو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اب جب قوم عادی ہو گئی، شراب کی عادت ختم ہو گئی، تو اب فرمایا کہ تم شراب کے مٹکے، مشکیزے، برتن استعمال کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اب واپس اس کی طرف نہیں لوٹا جا سکتا۔ جس قوم میں تبدیلی اور انقلاب آتا ہے تو وہ انقلاب اس قوم کے حالات کے مطابق آتا ہے۔ ہر نبی اس کا تجزیہ کرتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ باہر سے ایک فکر لے کر اور پوری قوم پر مسلط کر دیا جائے۔ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ قوم انقلاب اپنے اندر سے پیدا کرتی ہے، اور ہر قوم کا انقلاب یونیک ہوگا، کیونکہ ہر قوم کے حالات الگ ہیں۔ وہ اپنے حالات کو دیکھ کر تجزیہ کر کے اس سے نتائج پیدا کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تجربات کی روشنی میں جو نبوت سے پہلے آپ نے اجتماعی سرگرمیاں انجام دی ہیں، حلف الفضول کا جو معاہدہ تھا، اس معاہدے کی روشنی میں بہت کچھ تجربات سے جانچا، بانپا، پرکھا، اور نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصولوں کو بروکار لائے۔
آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دو بنیادی معاہدوں پر کھڑی ہے۔ ایک معاہدہ حلف الفضول کا ہے جو نبوت سے پہلے کا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد مظلوموں کی مدد کرنا، ظالموں کو ان کے ظلم سے روکنا، اور یہ ایک قومی معاہدہ تھا۔ قریش سرداروں نے، سب سرداروں نے اس پر دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے کی روح سے ہر مظلوم کی مدد اور اس معاہدے پر سچائی اور دیانتداری سے قائم رہنا یہ فریضہ بنتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت سے پہلے اجتماعی سرگرمیاں انجام دی ہیں وہ اس معاہدے کے تحت دی ہے۔ اس معاہدے میں یہ شک موجود تھی کہ ہم ایک ہاتھ ہوں گے، ایک مٹھی ہوں گے، نحن یدم واحدا مع المظلوم علی الظالم، ہم ایک مٹھی ہوں گے مظلوم کی حمایت میں، ظالم کے خلاف۔ لیکن باقی سارے قریش والے پھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صادق اور امین کہا گیا وہ اسی معاہدے کے نتیجے میں کہا گیا کہ آپ اس معاہدے پر سچائی کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ قائم رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاہدے کے نتیجے میں تجربہ ہوا کہ جماعت کے بغیر سوسائٹی میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اس معاہدے کی بنیادی روح مظلوموں کی مدد کرنا، ظالموں کے ہاتھوں کو ظلم سے روکنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد بھی اس پر مہر تصدیق نصب کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اب تو آپ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ پہلے بھی ایک معاہدے کا حصہ تھے، کیا نبوت کے آنے کے بعد وہ معاہدہ منسوخ ہو گیا، حلف الفضول کا معاہدہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر مجھے کوئی سرخ 100 اونٹ سرخ وہ دے کر مجھ سے یہ مطالبہ کرے کہ اس معاہدے سے دستبردار ہو جاؤ تو میں دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اسلام نے اس معاہدے کو وسعت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ معاہدہ حلف الفضول اور اسلام یہ الگ نہیں ہے۔ معاہدہ حلف الفضول پر جو پوری عمارت ہے، پورا سٹرکچر ہے، اور ایک وسیع دائرے میں انسانوں کو ان کے حقوق دلانے کا پروگرام ہے، وہ اسلام نے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، آپ پریشان ہو گئے، گھر آئے، حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ زمیلونی زمیلونی، چادر اڑا دو چادر اڑا دو، گھبرائے ہوئے تھے، نیا واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت جبرائیل امین آ کر آپ کو دبوچا، آپ سے کہا کہ پڑھیے، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ بہرحال اس سچویشن میں واقعہ آپ کے سامنے ہے، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئے، جو عالم فاضل آدمی تھا۔ اس نے جب بات سنی تو اس نے کہا کہ یہ تو وہی جبرائیل امین، وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کاش میں اس وقت میں زندہ ہوں کہ جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی تو میں آپ کی مدد کے لیے کھڑا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ یہ قوم جو میرا ہاتھ چومتی ہے، مجھے سچا کہتی ہے، مجھے امانت دار کہتی ہے، میری بات پر اعتماد کرتی ہے، میرا ایک باعزت گھرانے سے تعلق ہے، یہاں کے
قریش خاندان سے تعلق ہے، حکمران خاندان سے، تو کیا یہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ تو حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں، ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ گویا ایک چیز متعین ہوئی کہ انقلاب کے راستے میں ہجرت کرنا، گھر بار چھوڑنا، وہ ضروری ہوتا ہے۔ جب بھی انقلابات آتے ہیں اور نبی جب کسی قوم میں مبعوث ہوتا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کے ظالم حکمرانوں کے خلاف اس کی جدوجہد ہوتی ہے۔ وہ اس کو چھوڑیں گے تو نہیں، نکالنے کی تنگ کریں گے، نکالنے کی کوشش کریں گے۔ تو اب یہ ایک بنیادی بات ذہن میں تو ہے کہ جب بھی کوئی انقلاب کی جدوجہد کرتا ہے اس کو وطن سے نکالا جاتا ہے، اس کو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، مصیبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو تکلیفیں مصیبتیں ہیں یہ کب کرنی ہے؟ یہ پہلے دن سے منصوبہ بندی نہیں ہوتی، بلکہ حالات واقعات درپیش ہوتے ہیں، اس پر عمارت کھڑی ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب آپ نے دعوت شروع کی تو 2 بڑے اجتماعات کیے۔ ایک اجتماع آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کیا اور تمام قریش قبائل کو دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہو تو کامیاب ہو جاؤ گے، عرب کے مالک بن جاؤ گے اور عجم تمہارے تابع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ابو لہب نے کہا کہ محمد تو تباہ ہو، نعوذ باللہ، بد دعا دی کہ اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا، تبا لک یا محمد الہٰذا جماعتنا، اس مقصد کے لیے تو نے بلایا تھا ہمیں، یہ بات کہنی تھی تمہیں کہ ہم پر کوئی پیچھے سے حملہ کرے گا اور اگر میں کہوں کہ فوج آ رہی ہے تو تم میری بات مانو گے اور لا الہ الا اللہ کہو، اپنے سسٹم اور نظام کو چھوڑ دو۔ اور ایک اور اجتماع کیا تھا جو قریش، جس میں ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت رکھی تو سب نے مخالفت کی سوائے ایک بچے کے، اور وہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے جرأت کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا کہ میں مدد کروں گا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہی زیر کفالت تھے، آپ اپنے چچا ابو طالب کے زیر کفالت رہے، لیکن آپ اپنے چچا پر کبھی بوجھ نہیں بنے۔ بچپن میں بکریاں چراتے رہے، اونٹ چراتے رہے، تھوڑے بڑے ہوئے تو تجارت شروع کی۔ آپ کے چچا سردار تھے لیکن مالی اعتبار سے کمزور تھے، اس کو سپورٹ کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ سے لے کر انہوں نے خود پالا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمومی اجتماع نہیں کیا، ایک ایک فرد پر محنت کر کے ان کو لا کر اور اپنی پھوپھی جان کے گھر میں، دار ارقم، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ آپ کی پھوپھی ذات ہیں، اور ان کا گھر تھوڑا آبادی سے باہر تھا، تو وہاں پر لے جا کر چھپ چھپ کر ان کو سمجھانا، ان کو تعلیم دینا، تربیت دینا، شعور پیدا کرنا، قرآن کی تعلیم دینا، یہ آپ کے اختیار کرتے تھے۔ اس وقت میں آپ نے صحابہ سے کہہ رکھا تھا کہ دیکھو لوگوں پر نہ ظاہر ہونے دینا، اور اس کی منصوبہ بندی ہوتی تھی۔ ایک صحابی کھڑے ہو کر جو ہے وہ سوراخ سے دیکھ رہا ہوتا تھا، کوئی آ تو نہیں رہا۔ وہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف لا رہے تھے، اپنے بہنوئی کے گھر سے ہو کر ان کو مار پیٹ کر، تو تلوار تو آپ کے ہاتھ میں تھی نا،
ابھی بھی لڑ جھگڑ کر تو آئے تھے، حالت تو ایسی تھی جیسے کہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو وہ جو ڈیوٹی پر صحابی کھڑا تھا اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے دو۔ باقاعدہ پلاننگ ہوتی تھی کہ قریش کو پتہ نہ چلے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہاں پر مکہ میں اسلام کی دعوت پھیلی اور آپ نے جماعت کی تیاری شروع کی تو مختلف جگہوں میں بات پھیل گئی۔ تو بنی غفار قبیلے کے سردار تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنا بھائی بھجوایا کہ جاؤ معلومات لو۔ وہ آیا اور یہاں ٹھہرا رہا، لیکن اس کو جرأت نہ ہوئی کہ کسی سے پوچھ سکے، ناکام واپس لوٹا، پتہ نہیں چل سکا۔ پھر خود تشریف لائے، اور جب خود تشریف لائے تو خود بھی ٹائم کافی گزر گیا، اب بیٹھے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھانپا کہ یہ قبیلے کا سردار، یہ شخص جو ہے یہ سوالیہ نگاہوں سے لوگوں کو دیکھتا رہتا ہے، کچھ کہتا نہیں ہے، کوئی بات ضرور ہے، اسے پوچھی جائے۔ ایک دن موقع ملا، حرم میں کوئی بھی نہیں تھا تو ان سے پوچھ لیا کہ بھئی تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا پہلے معاہدہ کرو کہ میری جان کی امان ہو، قتل نہیں کرو گے مجھے، اگر مجھے جان کی امان دو تو میں بتاؤں، چونکہ یہ قریش کا معاہدات کے تو پابند تھے۔ روایت یہ تھی اس وقت میں، نے کہا کہ بالکل امان ہے تجھے، میں اس نبی کی تلاش میں آیا، اچھا میرے پیچھے پیچھے آؤ، اور جہاں مجھے کوئی شبہ ہو کہ کوئی آ رہا ہے تو میں جوتے ٹھیک کرنے کے بہانے بیٹھ جاؤں گا، تو سیدھے نکل جانا، کسی کو پتہ نہ چل جائے، ورنہ چھوڑیں گے نہیں تمہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے اور آپ نے ایمان قبول کیا۔ تو وہ حالات تھے جب ان حالات کی روشنی میں جماعت صحابہ کو تھریٹس تھی، کمزور تھے، تو آپ نے چپ چپ کر کام کیا۔ آپ کو 9 نبوی تک 9 سال یہ سہولت رہی کہ ابو طالب قوم کے سردار ہیں اور آپ کے چچا ہیں اور آپ کے حمایتی ہیں، اگرچہ وہ ایمان نہیں قبول کیا، اگرچہ انہوں نے ایمان نہیں قبول کیا، ایمان نہیں لائے، لیکن وہ آپ کو ٹھیس نہیں پہنچنے دیتے، آپ پر جبر نہیں کیا، آپ کو آزادی دی، آپ سے محبت رکھتے تھے۔ لیکن جب نبوت کے 90 سال حضرت ابو طالب کا اور حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، جس کو عام الحزن، غم کا سال قرار دیا، مکہ کے حالات بدل گئے، پناہ ختم ہو گئی، جو سپورٹ تھی وہ نہیں رہی، اور جب اپنے خاندان اور قبیلے سے سپورٹ نہیں ہے تو عرب کی روایت کے مطابق آپ وہاں پر کام کرنا تو دور کی بات ہے، قیام کرنا بھی مشکل ہے، آپ قیام بھی نہیں کر سکتے، پورا مکہ آپ کا مخالف ہے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی بنائی کہ طائف جایا جائے۔ آپ طائف تشریف لے گئے، وہاں سرداروں سے ملاقاتیں کی، لیکن نتیجہ برعکس نکلا۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ حمایت کرتے، مخالفت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا، لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، تعاون نہیں ملا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ واپس آئیں گے مکہ تو مکہ میں کیسے داخل ہوں؟ مکہ والے تو نہیں چھوڑیں گے، تو ہم کسی کی پناہ کے بغیر، کسی معاہدے کے بغیر تو نہیں داخل ہو سکتے۔ ایک سردار کو پیغام دیا، اس نے انکار کیا، دوسرے سردار کو پیغام دیا، اس نے انکار کیا، تیسرے سردار کو پیغام دیا۔ مطعم بن عدی
کا نام تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جیسے آدمی کو تو میں سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں پناہ دیتا ہوں۔ اور اپنے بیٹوں کو لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل کیا، آپ نے طواف کیا، اپنے گھر پہ تشریف لے گئے، مکہ میں اعلان کر دیا کہ محمد میری پناہ میں ہے اور خبردار جو کوئی اس کو نقصان پہنچے۔ مکہ کے سردار جمع ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم مکہ کے معاہدے کی روح سے، عرب کی روایت کی روح سے پناہ کو تو مانتے ہیں، یعنی یہ پناہ جو ہے وہ عرب کی روایت تھی نا، روایت کے خلاف کوئی عمل نہیں تھا، اس روایت کے مطابق ہم آپ کی پناہ کو تو مانتے ہیں، لیکن ہمارے بھی کچھ تحفظات ہیں، ہمارے ساتھ بات چیت کی جائے۔ بات چیت شروع ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ تو ہم کہہ رہے ہیں، وہ تو نہیں مانتے تھے، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پناہ کی وجہ سے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ یہ جو مکہ کے قریش نوجوان ہیں، ان کے اندر یہ انقلابی کام نہیں کر سکتے، ان کو دعوت نہیں دے سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سردار نے کہا کہ آپ کو یہ شرط منظور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منظور ہے۔ معاہدہ ہو گیا کہ اب مکہ کے لوگوں پر کام نہیں ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں پر کام نہیں کیا۔ اب جب ایک راستہ بند ہوا تو نئی حکمت عملی بنی، اس نئی حکمت عملی کے تحت اب جو گرد و نواح کے لوگ تھے ان کو دعوت دینی شروع کی۔ پہلے زیادہ فوکس تو مقامی لوگوں پر تھا، میلوں میں جانا شروع کر دیا، بازاروں میں جانا شروع کر دیا، بڑے بڑے بازار لگتے تھے مکہ مکرمہ میں، منا میں، جو حج عمرے کے لیے آتے تھے ان کو ٹارگٹ کیا، ان کو مدعو بنایا۔ تو اب دیکھا کہ مختلف قبائل کو دعوت دی، کچھ لوگوں نے قبول کیا، کچھ نے انکار کیا، لیکن مدینہ منورہ میں فضا زیادہ سازگار نظر آئی، کہ مدینہ کے جو لوگ 6 لوگ آئے تھے انہوں نے از خود نیت کر لی کہ ہم نے یہ جو قرآن سنا ہے، یہ تو یہود کہتے تھے کہ ایک نبی آئے گا، لگتا ہے یہ وہی نبی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مل کر دنیا کو فتح کریں گے اور تم ہمارے ماتحت ہوگے، تو کیوں نہ ہم پہلے ہی قبول کر لیں۔ تو دعوت قبول کر لی، اگلے سال آئے تو اور زیادہ، اگلے سال آئے تو اور زیادہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب آپ دیکھو یہاں سے ایک پلاننگ، نئی پلاننگ شروع ہوئی۔ یہ ہجرت مدینہ بغیر پلاننگ کے نہیں تھی، ٹھیک ہے، لیکن ہجرت مدینہ کی پلاننگ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں کی جب نبوت ملی، جب آپ نے جماعت تیار کی؟ کیا 9 نبوی سے جب آپ طائف میں نہیں گئے اس سے پہلے مدینہ منورہ کی ہجرت کا کوئی پلان موجود تھا؟ تو کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے کہ کوئی پلان موجود ہو۔ ہجرت تھی، اصولی بات ہے، گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ جو انقلاب لے کر آتا ہے تو گھر بار کو تو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے نا۔ انقلاب جو ہے وہ تشت میں لا کر نہیں دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہارا گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے مٹھائی کھاتے کھاتے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ابھی تک تم پر وہ حالات نہیں ہیں جو پہلے لوگوں پر آئے۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، ان پر مالی مصیبتیں آئیں، بدنی مصیبتیں آئیں، جنگ میں الجھایا گیا، یہاں تک کہ صحابہ اور رسول وہ بھی پکار اٹھے کہ وہ اے اللہ وہ مدد کب آئے گی؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ سن رکھو مدد قریب ہے۔ اسی کو ہم اگر کنٹینیو کریں تو ہجرت مدینہ 3 سال پہلے پلاننگ سے ہوئی۔ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو عقد مواخات ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے عقد مواخات کیا ہے؟
اس وقت میں جو فیملی بنتی تھی وہ فیملی عرب کو، یعنی عربوں کے ہاں فیملی کیسے کہتے تھے؟ فیملی مشتمل ہوتی تھی اپنی اولاد پر اور اپنے غلام باندیوں پر، وہ اس کا حصہ شمار ہوتے تھے، ان کے غلام، ان کے جو خدمت گار جو لوگ تھے وہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو بھائی بنا لیا۔ اگر کسی فیملی نے ایک شخص کو بھائی بنا لیا تو اب وہ فیملی کا حصہ ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو ایک وسیع پیمانے پر اختیار کر کے، جو ہجرت کے بعد بہت بڑا مسئلہ تھا اس کو حل کر دیا، برادری بنا دی، تم اس کے بھائی ہو، تم اس کے بھائی ہو، تم اس کے بھائی ہو، حقوق برابر ہیں، عرب کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہر قبیلے سے معاہدہ کیا، میثاق مدینہ۔ یہ میثاق، یہ معاہدے یہ عربوں میں ہوتے تھے، اس کی پاسداری بھی ہوتی تھی، حلیف اور حمایتی لوگ بھی تھے، اور اسی کی بنیاد پر سوسائٹی کی تشکیل ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کر کے تمام قبائل کو مطمئن کر کے ایک حکومت بنائی، اور جب حکومت بنی تو آپ کو تھریٹ تھی مکہ مکرمہ سے۔ اب قافلہ آیا اور پتہ چلا کہ قافلہ تو ہمارے خلاف ساز و سامان تیار کرنے کے لیے، تو اس قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے۔ ابو سفیان کی سربراہی میں جو قافلہ چلا تھا، پتہ چلا کہ قافلہ تو نکل گیا، لیکن ابو جہل کی سربراہی میں مکہ سے فوج آ رہی ہے۔ اب کیا کریں؟ مقابلہ کریں، واپس چلے جائیں، قافلے کا پیچھا کریں؟ کہا نہیں، مقابلہ کرنا ہے۔ صحابہ نے فیصلہ کیا۔ جنگ بدر پہلے سے طے شدہ تھی، کیا مکہ سے طے شدہ تھی کہ بدر کی جنگ ہوگی، انقلاب آنے کے لیے بدر کی جنگ ہم نے لڑنی ہے اور مدینہ سے لڑنی ہے، ریاست مدینہ کو قائم کرنا ہے، معاہدات یہودیوں سے ہونے اور اوس اور خزرج سے ہونے؟ طے نہیں تھے، موقع آیا طے کر لیا۔ احد کا موقع آیا، جنگ کیسے لڑیں، سب کو جمع کیا، طے ہوا کہ باہر نکل کر جنگ لڑنی ہے۔ خندق کا موقع آیا، سب کو جمع کیا، کیسے جنگ لڑنی ہے، سارے قبائل نے مل کر حملہ کر دیا، بڑی طاقت سے آ رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ جناب فارس کے لوگ جو ہیں وہ خندقیں کھودتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا، تو خندقیں کھود دی۔ اس وقت کی جو بھی ٹیکنالوجی تھی اس سے فائدہ اٹھایا، تجربات سے فائدہ اٹھایا، خندقیں کھودی، مقابلہ کیا۔ صلح حدیبیہ میں تشریف لے گئے تو عمرے کے لیے جا رہے ہیں، وہ جماعت جو اپنے ہدیے ساتھ لے کر قربانی کے جانور اور احرام میں نیت کر کے، جب ان کو پتہ چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو سفیر تھے ان کی اطلاع ملی کہ ان کو شہید کر دیا، یعنی اعلان جنگ کر دیا، اب جنگ لڑنی ہے، تو ہر شخص آگے بڑھ کر جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ ایک دم جوش جذبہ کس سطح پر پہنچا، جنگ کے لیے تیار، بالکل پادری کے ساتھ لڑنی۔ بات چیت ہوئی، کچھ دنوں کے بعد معاملات طے ہونے لگے، تو اب صلح ہو رہی ہے تو صلح کے لیے بھی تیار۔ دب کر شرائط ہیں، نہیں سمجھ رہے ہیں، جماعت کی پالیسی بن رہی ہے، کچھ اشکالات کے بعد اطمینان ہوتا ہے، شرائط قبول کر لی جاتی ہے۔ معاہدہ ہوتا ہے۔ اب جب اس معاہدے کو مکہ کے لوگ توڑتے ہیں تو حملہ کیا جاتا ہے، فتح مکہ ہوتی ہے۔ یہ جو سارے واقعات ہیں پوری سیرت میں آپ دیکھیں کہ جب جب موقع آتا رہا تو انقلاب آگے بڑھتا رہا، اس پر تعمیر ہوتی رہی۔ کوئی واقعہ بنیاد ضرور بنتا ہے، اس سے آگے بڑھ جاتا ہے، اس اپرچونٹی
کو استعمال کیا جاتا ہے، روایات کو دیکھا جاتا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جو کلیتاً اس سوسائٹی کے بالکل اگینسٹ ہو. جیسے سوشلسٹ ہیں، ماسکو میں جب یہاں کے سوشلسٹ جو ہے وہ ماسکو یہ سوشلزم کا ولولہ اور غلغلہ تھا، تو پاکستانی سوشلسٹ جب ماسکو میں بارش ہوتی تو چھتری لے کر باہر نکلتے، ماسکو میں بارش ہو رہی ہے. امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم کسی دوسری جگہ سے انقلاب کو امپورٹ کرو گے، کاپی کرو گے، تو تم ان کے دماغوں سے سوچو گے، اس لیے وہ انقلاب تمہارا نہیں ہوگا. تمہارا انقلاب تو وہ ہے جو تمہارے خطے سے پھوٹے. اسی لیے ہم نے اپنے خطے کے امام حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے افکار اور جماعت کو اپنے نمونہ قرار دیا. اور انقلابی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو حالات آئیں ہر طرح کے حالات کے لیے تیاری ہو، اس کا مقابلہ ہو، اس کے لیے شعور و تربیت ہو. یہ صحابہ جب حبشہ اور فارس اور ان علاقوں میں جاتے تھے تو لازمی بات ہے معاملات ہوتے، ان کو حکمرانوں کے درباروں میں جانا ہوتا، کبھی عدالت میں بھی جانا پڑتا. وہاں کے حالات کو دیکھتے تو صحابہ کرام، کئی صحابہ کے اقوال ہیں کہ اس حکمران کے بجائے میں بیٹھا ہوتا تو ایسے ایسے فیصلہ کرتا. یہ کس کی تربیت سے ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 8 سال رہ کر سورہ بقرہ سیکھی، جو انقلاب کا درس دیتی ہے. اس کا موضوع جو ہے وہ عالمی انقلاب ہے. تو میرے دوستو، انقلاب خواہشات کا نام نہیں ہے، انقلاب اپنی تیاری کا نام ہے. اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرنا، ایسی جماعت پیدا کرنا کہ جو ہر ماحول میں، ہر حالت میں، جو بھی حالات آئیں اس میں وہ اپنے نظریات کو محفوظ رکھتے ہوئے راستہ نکال کر اگلے اقدامات کریں اور اپنے تجربات کو بڑھاتے رہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، اور قوم کی نبض پر ان کا ہاتھ ہو، ان کے مطابق وہ فیصلے کریں، قوم کو مانوس بنائیں، اپنا ویسے ہی مخالف نہ ہو، اصولی طور پر مخالف. لیکن رسومات میں ہمارے حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو قوم کے نوجوان جس پر سسٹم کے اثرات ہیں، انہوں نے بودیاں رکھی ہوئی ہیں، انہوں نے داڑھی منڈائی ہے، انہوں نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں، وہ جو ماحول ہے اس کی پینٹ شرٹ پہنی ہے، ٹائی پہنی، تو ماحول کے اثر سے پہنی ہے، سسٹم کے اثر سے پہنی ہے. تو سسٹم سے نفرت کرو، نوجوان سے کیوں نفرت کرتے ہو؟ نوجوان سے نفرت کر کے، اپنے سے دور کر کے، جو ہماری طاقت تھی اس کو ہم نے اپنے آپ سے کاٹ دیا. تو نوجوانوں کو کاٹنا کوئی عقل مندی نہیں. اس لیے انقلابی اپنے حالات کا مشاہدہ کرتا ہے، غور سے، تدبر سے دیکھتا ہے، راستے نکالتا ہے، اپرچونٹیز دیکھتا ہے. جو تقریبات اور حالات منعقد ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر اس سے نتائج لیتا ہے، اگلے قدم آگے بڑھا کر منصوبہ بندی کرتا ہے. تشت میں لا کر انقلاب نہیں دیا جاتا، اور نہ کوئی ایسی منصوبہ بندی دی جا سکتی ہے کہ اب آپ نے یہ کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے. جیسے ہم نے خیالی ایک انقلاب کا تصور گھڑ رکھا ہے کہ جناب یہ ہوگا تو انقلاب ہوگا، تو ہم انقلاب سے تو ہٹ گئے. بھئی یہ ہوگا ہی نہیں، ضروری کہ ہوگا. کرونا پھر آئے گا، کیا عالمی جنگ دوبارہ ہوگی، سر جنگ کے حالات پیدا ہوں گے، کیا تقسیم ہند دوبارہ ہوگی؟ 1857 کی جنگ آزادی ہم پھر نہیں لڑ سکتے. 1831 بالا کوٹ کا واقعہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تحریک ریشم رومال ضروری نہیں ہے کہ اسی ڈگر پر چلے. ترک موالات کی اسی طرح، انہی اصولوں پر، اسی انداز سے تحریک چلے، ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ان تحریکات سے مل کر ہم رہنمائی لیں، اور رہنمائی لے کر ہم آگے بڑھیں.
تو ہمیں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بنیادی رہنمائی ملتی ہے کہ سوسائٹی میں جو تبدیلیاں ہیں وہ کیوں کر قائم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور جماعت صحابہ کے اسوے کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کی تعمیر و تشکیل کرنے اور دین کے غلبے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔